السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ محترم ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں، اور خاص کر ہمارے وہ بھائیوں جو پردیس میں اپنے گھر بار سے دور اپنی روزی روٹی کے لیے سرگرداں اور پریشان ہو، وہ تمام لوگ آج میری اس گفتگو کے مخاطب ہیں جو کسی طریقے سے روزی روٹی کے چکر میں پریشان ہیں۔ ان بھائیوں کی خدمت میں آج چند باتیں عرض کرنی چاہتا ہوں کہ ہماری روزی میں، ہمارے مال و دولت میں برکت کیسے ہو، ہماری روزیاں کیسے بڑھیں، ہمارے رزق میں اللہ تبارک و تعالی کیسے کشادگی پیدا کرے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں یوں ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے رزق نہیں مانگ رہا ہوں۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود ہی روزی دینے والا ہے۔ ذو القوہ، قوت والا ہے، المتین، بہت مضبوط ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے روزی روٹی اور رزق کی ضمانت دے کر کے قسم کھائی ہے تاکہ انسان پریشان نہ ہو اپنی روزی کے لیے۔ فرمایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمانوں میں تمہاری روزی ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ، یہ بات بالکل حق ہے، یعنی تمہاری روزی سلامت ہے، ہم تمہارے رزق کے ذمہ دار ہیں۔ زمین و آسمان کے رب کی قسم، یہ بات بالکل سچی ہے، ایسے جیسے کہ تم گفتگو کرتے ہو، بات چیت کرتے ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، البتہ یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے حق میں اللہ تعالی جیسا بہتر سمجھتا ہے اس کے لیے ویسا ہی کرتا ہے۔ انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین خبر رکھنے والا جانکار ہے کہ کس کو کتنا عطا کرنا ہے، کس کو کب عطا کرنا ہے، کس کو دنیا دینا ہے، کس کو آخرت عطا کرنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور کسی کو کم دینے میں، کسی کو زیادہ دینے میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ کسی کو غنی بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو تندرست بنایا، کسی کو بیمار بنایا، تاکہ تمام لوگ ایک حال پر نہ رہیں، بلکہ بعض کو بعض کے ذریعے اللہ تعالی آزماتا ہے۔ اور دنیاوی امور میں لوگ ایک دوسرے کا تعاون بھی کرتے ہیں۔ کوئی کم مال والا ہے، کوئی زیادہ مال والا ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی خوشحال،
تو اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور ایک دوسرے سے کماتے بھی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعودی میں زیادہ مال نہ دیا ہوتا اور ہم کو تھوڑا کمزور نہ بنایا ہوتا تو ہم سعودی عرب میں کیوں آتے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم کرتا ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اور فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان اس دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو، ان کی روزی روٹی کو بانٹ دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اور بعض کو بعض سے ہم نے درجات میں اوپر رکھا ہے، کسی کو زیادہ دے رکھا ہے، کسی کو کم دے رکھا ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض کو اپنا نوکر اور اپنے لیے کام کرنے والا بنا سکے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تیرے رب کی رحمت جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہرحال بہتر ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، جب بات رزق کی آتی ہے تو رزق صرف دھان چاول گیہوں کھانا پینا روپیہ پیسہ ہی رزق نہیں ہے بھائی، صحت بھی رزق ہے۔ صحت و تندرستی سب سے بڑی رزق ہے۔ آپ کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر کے، دھن دولت رکھ کر کے بھی گوشت نہیں کھا سکتے، مچھلی نہیں کھا سکتے، مسالہ نہیں کھا سکتے، گھی نہیں کھا سکتے اگر آپ کی صحت اچھی نہ ہو۔ تو روزی روٹی صرف کھانا پینا دولت نہیں ہے، بلکہ رزق جو ہے یہ صحت و تندرستی بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے۔ کوئی جاہل ہے، بے علم ہے، کچھ نہیں جانتا، آپ کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، علم بھی بہت بڑا رزق ہے۔ حکمت، عقل مندی، شعور، معاملہ فہمی بہت بڑا رزق ہے۔ نیک اور صالح بیوی بڑا رزق ہے، جس کے پاس بیوی نہیں ان سے پوچھو۔ اولاد بڑا رزق ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں رزق میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے حالت کے مطابق اپنے علم سے روزی کو تقسیم کیا۔ کسی کو فقیر بنایا، وہ جانتا ہے کہ اگر یہ مالدار ہو جائے گا تو سرکش ہو سکتا ہے، اور کسی کو غنی بنایا یہ جان کر کے اگر اسے فقیر بنا دیں گے تو یہ کفر کر بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے روزی کو پھیلا دیتا، کشادہ کر دیتا تو یہ زمین میں فساد کر بیٹھتے، سرکشی کرتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن جس قدر چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کو نازل کرتا ہے۔ تو کبھی فقیری رحمت ہے، کبھی مالداری رحمت ہے۔ جس کے لیے جو چیز بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ چیز دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کے حسن حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 5 نصیحتیں کی تھی، ان میں ایک نصیحت بہت خاص یہ تھی وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں، تمہاری تقدیر میں، تمہارے نصیبے میں جو لکھ دیا، جو تمہارے لیے متعین کر دیا، اس پر راضی ہو جاؤ تو لوگوں میں سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے سب کی روزی کی ضمانت لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ساری کی ساری روزی اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، اور یہ روزی انسان کو مل کر کے رہے گی۔ انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ اسے اپنی روزی نہ مل جائے۔ جیسے موت
انسان کا پیچھا کرتی ہے، کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، ایسے ہی روزی بھی انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ جب تک انسان اپنے حصے کی دولت، اپنے حصے کا آرام، اپنے حصے کی صحت، اپنے حصے کی روزی حاصل نہیں کر لے گا، تب تک ملک الموت اس کی جان نہیں نکالے گا۔ مرنے سے پہلے آپ کو آپ کے حصے کی روزی ہر حال میں مل جانی ہے، پھر فکر کس بات؟ کیوں الٹا سیدھا ہم کریں؟ قناعت کے ساتھ، کیوں نہ توکل کے ساتھ، محنت اور مشقت کے ساتھ اور صبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ دے گا ہمیں، مشقت ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے علامہ البانی نے صحیح کہا، آپ نے فرمایا لو ان ابن آدم ہرب من رزقہ کما یہرب من الموت، اگر انسان اپنی روزی سے ایسے ہی بھاگنا شروع کرے جیسے کہ وہ موت سے ڈر کر کے بھاگتا ہے، لأدرکہ، تو انسان کو اس کی روزی ملے گی، اس کو جا کر پکڑے گی روزی کی، لے مجھے حاصل کر، میں آ چکی ہوں۔ کما یدرکہ الموت، جیسے کہ موت جا کر اس کو پکڑتی ہے ایسے روزی بھی اس کو حاصل ہوگی۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ایک مسلمان روزی کو حلال طریقے سے کمائے، اس کے لیے حرام طریقے، دھوکہ دینے کے، جھوٹ بولنے کے، دوسرے پر ظلم کرنے کے، کسی کا مال ہڑپنے کی فکر میں نہ لگا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں برکت کے اور بڑھوتری کے کچھ شرعی اسباب بتلائے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے روزی میں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے توبہ استغفار۔ انسان کثرت سے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا رہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفرک واتوب الیک، استغفر اللہ رب اغفر لی، اللہم انت ربی، سید الاستغفار۔ تو کثرت سے استغفار کرنا، توبہ استغفار کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ آپ کی روزی روٹی کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں ایک روزی کی بڑھوتری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نوح میں وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے معافی طلب کرو، استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش اتارے گا، ویمددکم باموال، مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وبنین، اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ کثرت سے استغفار کرنا نمبر ایک ہمارے روزی روٹی میں بڑھوتری کا سبب ہے۔ نمبر دو، محنت و مشقت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر توکل، ساری کی ساری امید اللہ سے وابستہ، اللہ سے حسن ظن، اللہ پر بھروسہ، محنت کر لیں اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، زیادہ ٹینشن نہ لیں، تو روزی روٹی میں بڑھوتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق۔ جو اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، اللہ ہی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی روزی روٹی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ۔ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سورہ فرقان میں فرمایا اور توکل کرو، اپنی ساری امیدیں وابستہ رکھو اس اللہ سے جو حی ہے، زندہ ہے، جس کو موت آنے والی نہیں ہے۔ اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ رب العالمین پر ایسا بھروسہ کر لو
جیسے بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی محنت اور مشقت کرو اور اللہ پر توکل کرو، لرزقکم، تو تمہیں ایسے روزی دے گا کما یرزق الطیر، جیسے چڑیوں کو روزی دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح نکلتے ہیں روزی کی تلاش میں خالی پیٹ اور لوٹ کے آتے ہیں بھری پیٹ، نکلتی ہیں تلاش میں، تو ہم بھی نکلیں، کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی روزی عطا فرمائے۔ تیسرا سبب ہماری روزی کو بڑھانے کا صلہ رحمی ہے، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ جوڑ کے رکھنا، دوری نہ پیدا کرنا، بٹنا نہیں، تفرقہ نہ ہو، قطع کلامی نہ ہو، کٹاف نہ ہو، رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنا، یہ ہماری روزی روٹی کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس کے اور بھی فوائد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی روٹی بڑھا دی جائے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي ذَرِهِ، اور اس کی عمر میں بھی، اس کی عمر کو بھی طول دے دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو چاہیے کہ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑے، صلہ رحمی کرے، احسان کرے رشتہ داروں کے ساتھ، ہدیہ تحائف دے، ان سے جڑ کر کے رہے، کٹاف ہو کر کے نہ رہے۔ روزی روٹی کو بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اور دے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ طبرانی کے ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو مخاطب کر کے فرمایا، انفق یا بلال، اے بلال خرچ کرو، وَلَا تَخْشَى مِن ذِي الْعَرْشِ قَلَالًا، اور عرش والے سے کمی کا خوف نہ کرو، جتنے خرچ کرو گے اتنے اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیب میں کچھ نہ ہو پورا خرچ کرو، مطلب جہاں ضرورت ہو وہاں صحیح نیت سے خرچ کریں، کوئی 10 دے رہا ہے آپ ایک ہی دیں، مشکل نہیں ہے، لیکن خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ اور 5ویں چیز، اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی نگرانی اپنے دل پر سوار رکھیں، اس انداز سے زندگی گزاریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے جیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کو وہ سوچ نہیں سکتا۔ تو اللہ کا تقوی کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، تقوی ہی اصل ہے، دین و دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے تقوی، اللہ کے رحم و کرم کے اترنے کا ذریعہ ہے، اور روزی روٹی میں بھی بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ 6واں سبب روزی کو بڑھانے کا، دعا کریں، پہلا سبب سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فقیری کو دور کرے، آپ کو ایسا نہ کرے کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، قرض آپ کے پاس ہے، دعا کریں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ تبارک تعالیٰ حلال مجھے کافی کر دے اور حرام سے بچا لے، اور اپنے فضل سے مجھے تو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، قرض دور کرنے کا، تنگ دستی دور کرنے کا بہترین دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اور فرمایا تعوذوا باللہ من الفقر، اللہ رب العالمین کی پناہ چاہو فقیری سے، غریبی سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ فقیری کبھی کبھی کفر ثابت ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقیری کبھی کبھی کفر ثابت ہو جاتی ہے، تو فقیری، تنگ دستی اور ذلت سے اللہ کی پناہ چاہو، یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے روزی روٹی بڑھانے کا 7واں سبب ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر
कसरत से करो, सुबहान अल्लाह वल्हम्द लिल्लाह वला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुल्लाह सुबहान अल्लाह बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम। कसरत से अल्लाह को याद करो, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, उसकी याद में जिंदगी गुजारो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शकील भाई। तो अल्लाह का जिक्र, इससे भी आदमी की रोजी रोटी बढ़ती है, तिजारत में अल्लाह ताला बरकत देता है। अल्लाह को न भूलें, अगर अल्लाह को भूल जाएंगे, अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे तो अल्लाह कारोबार में बरकत नहीं देगा, रोजी रोटी में बरकत नहीं देगा। जब आप अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी याद करेगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। आप अल्लाह को याद करें, अल्लाह ताला आपको याद करेगा। नहीं याद करेंगे, फरमाया वमन आरद अन ज़िक्री, जो मेरी याद से मुंह मोड़ लेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, तो उसकी दुनियावी जिंदगी हम तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन भी उसे अंधा बनाकर उठाएंगे। तो दुनिया में भी परेशान होगा और आखिरत में भी नुकसान उठाएगा। आठवां सबब है रोजी रोटी को बढ़ाने का, ज्यादा से ज्यादा हज और उम्रा इंसान करे। खासकर जिन लोगों के ऊपर फर्ज हो चुका है वो काहली और कोताही ना करें, हज की तरफ कदम बढ़ाएं, मौका मिले उम्रा करें। तो हज और उम्रे के दरमियान मुताबियत, इससे भी इंसान की फकीरी और गरीबी खत्म होती है, उसके गुनाह खत्म होते हैं। अल्लाह ताला मालदारी अता करता है, अल्लाह ताला गुनाहों से बचाता है। तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उमरा, हज और उमरा के दरमियान मुताबिया क्यों करते रहो हज और उमरा। फ़इन्नहुमा यनफियानी अल फ़क्र व ज़ुनूब, ये हज और उमरा इंसान की फकीरी और गुनाहों को मिटा देते। जैसे लोहार या सुनार जब आग को भड़काते हैं तो लोहार के यहाँ से लोहे का जंग खत्म हो जाता है और सुनार के यहाँ सोने या चांदी के ऊपर जो खराबी होती है वो खत्म हो जाती है। ऐसे हज और उमरा से इंसान की गरीबी और उसके गुनाह खत्म हो जाते हैं। नौवीं चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र। अल्लाह ताला ने जो नेमत आपको दी उस पर आप अल्लाह ताला का ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करें। इस शुक्र अदा करने से भी अल्लाह ताला और ज्यादा नेमत देता है। यानी कि हाँ, कैसे शकील भाई, कैसे कारोबार चल रहा है, मुर्गियों का क्या, अरे गुजारा हो रहा है, खूब कारोबार चलेगा भाई। 250 रुपए किलो मुर्गी बिकेगी तब भी गुजारा हो रहा है, और 50 रुपए किलो बिके तब भी गुजारा हो रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहा है हमारा कारोबार, तो अल्लाह ताला जब आपको नेमत दे तो उस नेमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। इस शुक्र अदा करने से भी अल्लाह ताला रोजी को बढ़ाता है। अल्लाह ताला फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम हमारा शुक्र अदा करोगे तो हम अपनी नेमतें और बढ़ाएंगे और तुम्हें ज्यादा देंगे। वलइन कफरतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, कुफ्र करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो हम परेशान कर देंगे, मेरा अजाब सख्त है। और इसी तरीके से 10वीं बात, जो लोग बेनिकाहे हैं, शादी नहीं किए, शादी की उम्र को पहुंचकर, उनको चाहिए कि वक्त पर निकाह करें, शादी करें। इस निकाह से और बीवी को घर लाने से भी अल्लाह तबारक व तआला इंसान की गरीबी और मिस्कीनी के अय्याम खत्म कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है व अनकिहुल अयाम मिनकुमुस सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा, अगर ये गरीब भी होंगे, युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, तो अल्लाह ताला शादी के बाद अपने फजल से इनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बहुत वसी इल्म वाला है। और आखिरी बात आपसे अर्ज करनी है, आखिरी हदीस सुने रोजी रोटी के बारे में और मुतमईन हो जाए। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, फदअन नासा, और लोगों को बुलाया, फक़ाल हलुम्मू इलैया, इधर आओ सुनो, फ़अक़बलू इलैहि, लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, फजलसू, और आकर के बैठ गए, फ़क़ाल हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन, कहा ये कासिद है अल्लाह रब्बुल आलमीन का,
जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अल्लाह के नबी के पास आए थे। अल्लाह के नबी ने लोगों से कहा, ये जिब्राइल अल्लाह के कासिद जो मेरे पास आए हैं, नफस फी रौई, उन्होंने मुझे वही किया है। हजरत जिब्राइल ने मुझे बताया है, अन्नहु ला यमूतु नफ्सुन हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा, कोई इंसान, कोई जी रूह तब तक नहीं मरेगा जब तक कि उसे पूरी रोजी न मिल जाए। मरने से पहले हर जानदार को उसकी रोजी पूरी की पूरी मिल के रहेगी। ये हजरत जिब्रील ने अल्लाह का पैगाम मुझे सुनाया। वइन अबता अलैहा, भले ही देर सवेर से आए, लेकिन हर इंसान की रोजी इंसान को मिल करके रहेगी। फत्तकुल्लाह, इसलिए रोजी के बारे में अल्लाह से डरो। वाजमिलू फी तलब, और रोजी के तलब में आहसन तरीका अख्तियार करो, खूबसूरत तरीका अख्तियार करो, गलत तरीके न अख्तियार करो। वला यहमिलन्नकुम इस्तिब्ताउर रिज़्क़, और रोजी अगर देर से आती है तो तुम ऐसा न करो अंता खुजू बिमासियतिल्लाह, कि रोजी तुम गुनाह के तरीके से ढूंढने लगो, ऐसा न करो। फ़इन्नल्लाह ला यनालु मा इंदहु इल्ला बिताअतिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कि यहाँ जो खैर बरकत हैं अल्लाह की अताअत के जरिए उन्हें हासिल किया जाता है। इस हदीस को जिक्र किया अल्लामा अलबानी ने सही तरगीब में, और इसको हसन सही कहा है, और मुस्नद और बज़ार में भी ये रवायत है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला अगर हमारे अंदर तंगदस्ती और फ़कीरी है, अल्लाह ताला हमें खुशहाल बनाए, हमारी रोजी रोटी में, हमारी सेहत में, हमारे इल्म में, हमारे फ़हम में, और अमल साले और इखलास तमाम में अल्लाह तबारक तआला हमें बरकत अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।